اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین وبعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَقَالَ فِي مَقَامِ الْأُخَرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وبعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، انسان کی شہ رگ میں توحید ڈھونڈنے والوں، انسان کی شہ رگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، انسان کی شہ رگ میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شہ رگ حسین ابن علی ہے۔ توحید کی شہ رگ حسین ابن علی ہے، اور تماچے مار لو قید میں رکھ لو یا خیمے جلا لو، تماچے مار لو قید میں رکھ لو یا خیمے جلا لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرا ہی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرا ہی نہیں جاتی۔ اور شاعر کہتا ہے، جوش ملیحہ آبادی مصور فطرت شاعر عصر بہت عمدہ لکھتے ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ذیشان میں بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، طاعت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، طاعت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، اور شاہد گل بدن، شاہد گل بدن و حجلائے مقتل تھے حسین، شاہد گل بدن و حجلائے مقتل تھے حسین، ہادی پختہ انسان مکمل تھے حسین، ہادی پختہ انسان مکمل تھے حسین، اور سائے تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے حسین، انتہا یہ ہے
کہ قاتل کو دعا دیتے تھے حسین، اور نازش نوع بشر فخر اب وجد تھے حسین، نازش نوع بشر فخر اب وجد تھے حسین، نازش نوع بشر فخر اب وجد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین، اور نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین، نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین، اور یہ نہ ہونا تو یقین صد گما ہو جاتا، یہ نہ ہوتے تو یقین صد گما ہو جاتا، ارے یہ حسین ابن علی نہ ہوتے تو یقین کی راہیں بند ہو جاتی، یقین باللہ ختم ہو جاتا، قیامت برپا ہو جاتی، یقین گمان کا شکار ہو جاتا، جوش کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو یقین صید گما ہو جاتا، آخری شعلہ پیام دھواں ہو جاتا، آخری شعلہ پیام، یہ آخری جو وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا ہے، یہ دھواں ہو جاتا اگر حسین نہ ہوتے۔ آگے لکھتے ہیں بزم ارواح میں پہنچی جو حسینی آواز، بزم ارواح میں پہنچی جو حسینی آواز، تو زمین پر اتر آئے جو نبی تھے ممتاز، تو زمین پر اتر آئے جو نبی تھے ممتاز، مصطفیٰ جھک گئے سجدے میں با افراد گلاز، مصطفیٰ جھک گئے سجدے میں با افراد گداز، فاطمہ نے یہ صدا دی کہ تیری عمر دراز، فاطمہ نے یہ صدا دی کہ تیری عمر دراز، ہل گیا عرش معلیٰ وہ تلاطم آیا، ہل گیا عرش معلیٰ وہ تلاطم آیا، لب قدرت پہ ایک افسردہ تبسم آیا، لب قدرت پہ ایک افسردہ تبسم آیا۔ یہ آخری اشعار ہیں۔ اللہ اللہ وہ میدان میں تقریر امام، اللہ اللہ وہ میدان میں تقریر امام، نرم لہجے میں کھنکتے ہوئے فردوس کے جام، نرم لہجے میں کھنکتے ہوئے فردوس کے جام، یوں مرتب تھا، یوں مرتب تھا لب خشک پر شاداب کلام، یوں مرتب تھا لب خشک پر شادابی کلام، جادۂ وحی پر جس طرح نبوت کا خرام، جادۂ وحی پر جس طرح نبوت کا خرام۔ اور آخری شعر عرض کر رہا ہوں، بات میں لہر بدی تشنہ لبی آتی تھی، بات میں لہر بدی تشنہ لبی آتی تھی، بوئے انفاس رسول عربی آتی تھی، بوئے انفاس رسول عربی آتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج کا یہ یوم پرغم پرملال امام العارفین، برہان العاشقین، قدوۃ السالکین، سید السادات، فطرت رسول، بوئے رسول، گل بدن رسول، شمع شبستان حسن و حسین، امام الائمہ، امام الطاہرین، امام سجاد، سید العابدین، سید العاشقین، زین العبا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اکثر یہاں جو زائرین آتے ہیں
یا زائرات آتی ہیں وہ مکتبہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے آج اپنے عنوان کو کربلا ہی بنایا ہے، عنوان ہی کربلائی ہے، جس میں پاس اصحاب وفا ہے اور دشمنوں کے اوپر زبردست حملہ ہے۔ یہاں جو اکثر جماعت آتی ہے، یا یہ کہیں کہ کل جماعت جو جس مذہب معتمدہ سے یا جس مسلک سے تعلق رکھتی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر ہند و پاک۔ یہ جو گلستان اسلام ہے، یہ جو گلستان اہل سنت و جماعت ہے، یہ عطرت زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ ہے، یعنی خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باد نو بہار ہے۔ ناسبی اور خارجی ہر دور کی پیداوار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا صد شکر کہ اللہ ان کو ہر دور میں پیدا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا صد شکر کہ اللہ انہیں ہر دور میں پیدا کرے، تاکہ وہی معرکہ کربلا میں حسینی اور یزیدی الگ الگ نظر آئیں، حسینی اور یزیدی الگ الگ آئیں۔ تمیز کے لیے ممیز کا ہونا ضروری ہے، جو تمیز کر سکے۔ دنیا میں صرف سفید سفید ہو تو کالے کو کوئی نہیں پہچانے، دنیا میں سب کالے کالے ہو تو گورا رنگ ہی کوئی نہ جانے۔ ہر شے کی ضد ہے، کل شیء یعرف بازدادھا، ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر دور میں حسینیت کے مد مقابل یزیدیت کھڑی رہے گی، اور یزیدیت کے لیے یہ لازم ہے کہ ہر دور میں کھڑی رہے تاکہ حسینیت پہچانی جائے۔ آج 2 10 سال 5 سال 20 سال 50 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال پرانے جو نو مسلم ہیں، وہ عزاداری پر، حسینیت پر، غم حسین پر، علم پر، تعزیہ پر، تعزیہ داری پر بڑی انگشت نمائی کرتے ہیں، بڑی انگشت نمائی کرتے ہیں، اور وہ لعین، وہ خنزیر جو تعزیہ پر حملہ کرتے ہیں، ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جو عزاداری حسین پر حملہ کرتے ہیں، ان سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم اور تم بیٹھیں اور قسم کھائیں قرآن کی، تم بھی آمین بولو، ہم بھی آمین بولیں گے۔ نہ دلیل دینی ہے، نہ عقل پیش کرنی ہے، نہ دلیل دینی ہے، نہ عقل پیش کرنی ہے۔ جب وجود مطہر سید امام حسین علیہ السلام موجود ہے، تب وہاں نہ مانے تو ہمیں کیا مانیں گے؟ ہمیں نہ دلیل دینی ہے، نہ قرآن دینا ہے۔ تم بھی قرآن پر ہاتھ رکھو، ہم بھی قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تم بھی آمین کہو، ہم بھی آمین کہیں گے، اور لپت ہمارے اور تمہارے یہ جاری ہوگا کہ کل روز محشر ہمارا حشر نبی اور آل نبی کے ساتھ ہو، ہمارا محشر، ہمارا حشر، ہماری شفاعت، ہماری بخشش نبی اور آل نبی کے ہاتھ ہو، حسین اور اولاد حسین کے ہاتھ ہو، کربلا والوں کے ہاتھ ہو۔ اور تم دعا کرو، تم دعا کرو کہ تمہارا محشر، تمہارا حشر آل ابو سفیان کے ساتھ ہو، آل معاویہ کے ساتھ ہو، آل یزید کے ساتھ ہو، آل مروان کے ساتھ ہو۔ ثم نبتہل،
پھر ہم مباہلہ کریں گے، پھر ہم آمین کہیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، کون مرد ہے میدان کا جو آمین بول سکے اس جملے پہ۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ فتویٰ بازی اور ملائیت الگ چیز ہے۔ بہت اچھی بات۔ فتویٰ بازی اور ملائیت الگ چیز ہے۔ تمہاری ملائیت سے دین اسلام کو خطرہ ہے، تمہاری ملائیت سے دین اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں، تم مسلمانوں کو دین سے باہر کرتے ہو۔ اور عزاداران حسین، تعزیہ داران حسین، غم خاران سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ وہ ہیں کہ اپنے بیگانوں میں تمیز نہیں رکھتے۔ ان کے یہاں ہر عام و خاص کو دعوت دی جاتی ہے، تمہارے یہاں تعزیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹتے ہوں گے، ہمارے یہاں تعزیہ دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تمہارے یہاں تعزیہ دیکھنے سے ایمان جاتا ہوگا، اللہ والوں کے یہاں تعزیہ دیکھ کر ایمان آتا ہے۔ تم دین محمدی سے مسلمانوں کو کفر کا فتویٰ لگا کر باہر کرتے ہو، اور یہاں حال یہ ہے، تاریخ رقم ہے ہندوستان کی کہ ایسے ایسے شعراء بھی گزرے ہیں کہ جو مذہباً برہمن تھے، ہندو تھے، پنڈت تھے، عیسائی تھے، لیکن غم حسین میں بھی چور تھے، مرثیہ بھی لکھ گئے، اور ان کا آخری وقت یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام تمہاری بیان کردہ جھوٹی تفسیر سے نہیں تھا، تم نے جو جھوٹی تعریف بنو امیہ کی حدیث سے بیان کی تھیں اس سے نہیں اسلام پھیلا ہے۔ اسلام جو ہے آج بھی بر صغیر ہندوستان میں ایک تاریخ رقم ہے، اور کوئی چھوٹی تاریخ نہیں ہے۔ تمہارے مولانا صاحب جب پیدا نہیں ہوئے تھے، ارے پیٹ میں نہیں آئے تھے، رحم میں حمل قرار نہیں پایا تھا، تب سے حسینیت زندہ ہے، تب سے عزاداری زندہ ہے، تب سے تعزیہ داری زندہ ہے۔ ارے تمہارے مولوی کی پگڑی سے، مولوی کی دستار سے اور مولوی کے وجود سے پرانا تو خواجہ اجمیر کے دربار کا درخت ہے۔ تم کس تاریخی حقیقت کی بات کرتے ہو، کس کا اس بات کرنا چاہتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خوش رہو، خوش رہنے دو۔ یزیدیت کے آڑ میں اور حب آل ابو سفیان کی آڑ میں حسینیت سے اور آل حسین سے اور آل نبی سے بغض نہ نکالو۔ دیکھو کل بھی وہ کتنے افراد تھے، کل بھی قیصر و کسریٰ تھے، بادشاہت قائم تھی، 1/3 سے زیادہ اس زمین پر ان کی بادشاہت قائم تھی۔ آج کتا بھی پیشاب کرنے ان کے مزار پر نہیں جاتا ہے، کتا بھی پیشاب کرنے ان کے مزار پر نہیں جاتا ہے، جن کے وجود سے بڑے بڑے دستار والے اشرفیاں پاتے تھے جب وہ باحیات تھے۔ اللہ کا فیصلہ ازلی ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہے، اور حق نبی اور آل نبی کے ساتھ ہے۔ ہم ناشنائے مکتب اہل بیت سے، وہ لوگ جو اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سنیت بیان کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا مرتبہ اور منصب کیا ہے۔ کبھی بے خطا کا نعرہ بلند ہوتا ہے، کبھی سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ بلند ہوتا ہے، بہت اچھے بول رہا بھائی، بہت اچھے۔
کبھی یہ طاغوتی حکمرانی اور فرعونی سیاست کو اونچا دکھایا جاتا ہے، کبھی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حسین ابن علی کا یہ اقدام بغاوت کا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ ربی۔ ہم یہ کہتے ہیں ان سے تمہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، 14 صدی کی داستان اٹھانے کی ضرورت نہیں، 1400 سال پہلے کسی کتاب کو کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ آج کے جو یزیدی عرب میں ہیں، آج کے جو یزیدی فکر کے بادشاہ عرب میں ہیں، ان کی زندگی دیکھ لو، ان کے کارنامے دیکھ لو، ان کی حمایتیں دیکھ لو، آیا وہ کن کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہ دشمنی اسلام کے ساتھ ہے۔ اور آج بھی یہ دیکھ لو کہ جو فکر حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، جو علمدار عباس ہیں اور جو حسینی ہیں، جن کی ماں نے گھٹی میں حسینیت دی ہے، وہ کس کی حمایت کرتے ہیں؟ وہ اسلام کے ساتھ ہیں یا اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ ہیں؟ یزید کل بھی زندہ تھا، یزید آج بھی زندہ ہے، مردود شکل میں زندہ ہے، ملعون شکل میں زندہ ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ اور مولانا سے یہ پوچھا جائے حشر برپا ہونے پر تمہیں نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ تمہاری نمازیں تمہارا امام نہیں پڑھائے گا، تمہیں نمازیں کوئی مکتب کا امام مفتی نہیں پڑھائے گا۔ یہی ہے امام مہدی اور ہادی، جن کے پیچھے اپنے وقت کے رسول مقبول عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے، اور وہ بھی نماز پڑھیں گے جو مسلمان کہتے ہیں خود کو۔ ہم چونکہ اس لیے بدنام زمانہ ہیں، اجمیر کے سادات نہ رہے، خادم مجاور ہو گئے، چشتی اور بشتی اور کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ان سے، ارے 14 صدی پہلے کی داستان کربلا دیکھو، اور اس سے پہلے شام کا دربار دیکھو۔ کیا جب آل رسول کے سامنے ان کو برا کہا جاتا تھا، منبروں پہ سے گالیاں پڑھوائی جاتی تھیں، سب و شتم کیا جاتا تھا، سر حسین کو نیزے پہ اٹھایا گیا، تو جب ہمارے اصل کا پاس وفا نہیں کیا تو ہم سے کیا لین دین؟ ہم سے کیا لین دین؟ ہم یہاں پر برے اس لیے ہیں کہ حسین کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں پر برے اس لیے ہیں کہ مولائیت کا ڈنکا بجاتے ہیں، مولویت کی بات نہیں کرتے۔ تمہاری جارحانہ حرکتیں کبھی مسجد میں سامنے آتی ہیں، کبھی مدرسے میں سامنے آتی ہیں، کبھی مزار اقدس میں سامنے آتی ہیں۔ ہمارے مقابلے میں تم یہ جو ادائیں کرتے ہو، یہ یزیدی ادائیں، یہ اموی حرکتیں، اسے بند کر دو، اسے بند کر دو، کیونکہ یہ خدام صاحبان کی کوشش نہیں ہے کہ ہم مولائیت کو فروغ دیں یا حسینیت کو فروغ دیں۔ یہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، یہ غریب نواز کے اجداد کا دین ہے، اور یہ غریب نواز کے اجداد کا نسب ہے۔ ڈنکا بجے گا تو نبی و آل نبی کا بجے گا، اس کے سوا کسی کا نہیں بجے گا۔ اجمیر شریف میں ڈنکا بجے گا تو آل نبی کا بجے گا، اور جو اس کے سوا مد مقابل آنا چاہے گا وہ مردود ہے، ملعون ہے۔ امام زین العابدین سید سجاد، آپ کا بڑا مشہور لقب ہے ابو صفنات، تاریخی کتابوں میں بڑا معتبر آپ کا یہ لقب آیا ہے ابو صفنات۔ تے کے بعد جو سے آتا ہے وہ پھر فے، پھر نون، پھر الف، پھر تے۔ ابو صفنات، وہ سجدہ کرنے والا عابد، وہ سجدہ کرنے والا مصلی نمازی
کہ جس کے سجدوں کی وجہ سے پیشانی زمین پر رگڑ رگڑ کر اس کے یہاں گٹے ہو گئے ہوں، اور گٹے ایسے ہوں کہ جیسے اونٹ جب صحرا میں اپنی گھٹنے کو رکھتا ہے تو گھٹنے اس کی پوری عمر مسلسل سے رگڑ کر گٹھے ہو جاتے ہیں، وہ گٹھے سید سجاد کے پیشانی پر تھے۔ یہ وہ پیشانی ہے کہ جو جھوٹی پیشانیاں سجدوں میں جھکی ہیں وہ اس کے ہی ایک گٹے سے بخشی جائیں گی، یہ ہے وہ۔ اور تاریخ میں یہ تک آیا ہے کہ ایک دن میں ہزار ہزار نفل کی آپ اہتمام فرماتے تھے۔ لوگ آپ سے فرماتے تھے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے جنت کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا آپ سرداران جنت نہیں؟ کیا آپ کے نانا محشر کے سردار نہیں؟ آپ کی شفاعت ہم پر واجب نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل، ہم پر تم سب کی شفاعت بھی واجب ہے، ہم پر تمہارا بخشوانا بھی واجب ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ راتوں میں جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور پیروں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا؟ ہم اپنے جد کی سنت پر قائم ہیں۔ یہ تک تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ پورے سال کے اندر آپ کو پیشانی کے گٹوں کو اترانا پڑتا تھا، 7-8 گٹے پیشانی سے نکلتے تھے، اور اس طرح نہ جانے کتنی گٹوں کو آپ نے اپنے مدفن گاہ میں اپنے ساتھ لے کر دفن ہوئے ہیں۔ کوئی آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک مرتبہ ایک قصاب، ایک کسائی، وہ ایک بکرے کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کرتا ہے۔ جب بکرے کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کرتا ہے تو بکرا فطری طور پہ جو چلاتا ہے وہ چلانے لگتا ہے۔ امام سجاد وہیں رکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اس کو دانا پانی دیا؟ کیا اس کو چارہ ڈالا؟ تو وہ چھری کو فوراً پھینکتا ہے، امام سجاد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے فرزند رسول، میں اس شہر کا قصائی ہوں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شہر کا قصائی ہوں اور اس جانور کو بے آب و دانہ قتل کر دوں، اس جانور کو بے آب و دانہ ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھا ہے میں نے بھی مارکہ کرب و بلا میں، صحرا میں میرے جد کو مسلمانوں نے بے آب و دانہ قتل کیا، میرے جد کو پانی تک کی نہیں پوچھا، میرے بابا کو حسین علیہ السلام کو ذبح کر دیا ان مسلمانوں نے۔ کیا ان مسلمانوں کے نزدیک میرے بابا حسین کی قیمت اس بکرے سے بھی سستی ہو گئی کہ جسے تو دانہ دے کر ذبح کرتا ہے؟ اور وہاں صحرا میں ہم کو خاک نشیں رکھ کر بھوکا رکھا گیا اور ذبح کیا گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام سجاد زین العابدین علیہ السلام اتنی گریہ اوزاری فرماتے، اتنا رویا کرتے کہ آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کبھی ہم نے آپ کو مدینہ آنے کے بعد ہنستے نہیں دیکھا ہے، کبھی خوشحال نہیں دیکھا ہے، کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید میں یعقوب کا قصہ بیان ہوا ہے، یعقوب کا جدائی یوسف میں کیا حال تھا، وہاں بینائی چلی گئی۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ یوسف کے فراق میں، فرقت میں یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ امام سجاد کا قیامت خیز یہ جملہ کہ یعقوب کو یہ یقین ہے کہ یوسف لوٹ کر آئے گا،
یوسف لوٹ کر آئے گا، یوسف زندہ ہے، یوسف کچھ مدت کے لیے مجھ سے جدا ہے۔ ارے تم مسلمانوں دیکھو ہم اہل بیت کو، وہ کچھ مدت کے لیے جدا ہوئے تو بینائی چلی گئی، تم مجھ سے آنسوؤں کا سوال کرتے ہو۔ ارے شکر کرو خدا کا کہ یہ آنکھیں نہیں گئیں، آج بھی میرے بابا کی تصویر میرے سامنے ہے کہ نیزے پہ سر اٹھایا ہے ان اشقیاء نے، ان شامیوں نے، ان کوفیوں نے، اور ہم اس یقین کے ساتھ زندہ ہیں کہ اب بابا نہیں آئیں گے، اس یقین کے ساتھ زندہ ہیں کہ ہمارا جو قافلہ تھا وہ لٹ گیا۔ ارے یہ وہ انسانی تاریخ میں وہ داستان ہے کہ آدم سے لے کے تا دم محشر ایسا محشر کبھی برپا نہیں ہوا ہوگا۔ انبیاء کو قتل کیا گیا، ظلم کیا گیا، دھوکے دیے گئے، بے وفائی کی گئی، سب قرآن میں موجود ہے۔ انبیاء کے سامنے انہیں جھٹلا دیا گیا، قرآن میں موجود ہے۔ نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، پیچھے جا کے برائیاں کرتے تھے، قرآن میں موجود ہے۔ مگر ہائے یہ واقعہ کہ نبی کو ابھی 61 سال ہوئے ہیں آنکھ بند کیے ہوئے، اس دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے، اور یہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ارے اس زمانے میں بھی دشمنی اہل بیت عام تھی، 200 سال کا زمانہ ہے، کوئی 2 سال کا زمانہ نہیں، بنو امیہ اور بنو عباس کا 200 سال کا زمانہ ہے کہ گفا میں بھی ہوتے تو پتہ لگا لیتے، گھر میں بھی ہوتے تو پتہ لگا لیتے، مسجدوں میں نماز ادا کرنے چھڑوا دی، لوگ حدیث لینے جاتے، حدیث رسول سننے جاتے تو یہ عالم ہوتا کہ وہ سن کر آتے اور انہیں قتل کر دیا جاتا، دار پہ چڑھا دیا جاتا، زبانیں کھینچ دی جاتی۔ ارے حجر ابن عدی سے پوچھو کہ قصور کیا تھا، مرتے وقت علی علی تھا سرے دار میسم کے بھی، وجہ کیا تھی؟ ہم سے پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ سارے واقعات جھوٹے ہیں؟ جھوٹے نہیں ہیں، یہ واقعات اصل واقعات ہیں جو تاریخ میں رقم ہیں، اور دشمنی اہل بیت اس زمانے میں بھی عام تھی اور اس زمانے میں بھی عام ہے۔ یہ تشفی بخش جواب ہے ان محبان آل رسول کو کہ تمہارے جد کے ساتھ جب پاس وفا نہیں کی تو تم ان لوگوں سے، ان اشقیاء سے کیا متمنی ہو، کس بات کی توقع رکھتے ہو؟ آخر میں اپنی بات یہاں ختم کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین السجاد، بڑی حیرت والی بات ہے، اور اس میں ایک فقرہ ہے حیرت انگیز معلوماتی فقرہ ہے کہ دیکھیے عابد بیمار مشہور ہیں بیمار کئے کرب و بلا میں، بیماری کے سبب آپ جہاد کرنے نہیں نکلے، آپ لڑنے آپ کو روک دیا گیا، اس عالم میں بھی اپنے بابا سے اذن طلب کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ شرعی عذر ہے کہ تم نہیں لڑ سکتے، یہ شرعی عذر ہے کہ بیماری میں تمہیں شہید نہیں کرا سکتا، تمہیں اس گام اس سرزمین پر نہیں بھیج سکتا ان اشقیاء سے لڑنے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین ابن علی نے ان کو روک لیا، آخر کیا بات تھی کہ یزید کے دربار سے بھی صحیح سلامت آتے ہیں؟ بڑی بات ہے، یہ تو حسین ابن علی نے ان کی علالت کی وجہ سے جانے نہ دیا۔ آج دنیا میں جتنے آل رسول ہیں، جتنے سید ہیں، سادات ہیں، ارے 11ویں چھٹی منانے والوں، غوث پاک کا شجرہ پڑا ہے، غوث پاک کا شجرہ پڑا ہے، کس صحابی رسول کی اولاد سے ہیں وہ؟
ارے بڑے جھوم جھوم کر نعرے لگاتے ہو غریب نواز کے دربار میں. ارے شجرہ پڑا ہے غریب نواز کا؟ کون ہے ان کے جد؟ ارے وسیلہ ان سے لیتے ہو، دعائیں ان کی لیتے ہو، انعام ان سے حاصل کرتے ہو. بچہ دے دے، شادی کرا دے، کاروبار چلا دے، قرضہ اترا دے، اور پھر جب بات ایمان کی آتی ہے تو شامی دسترخوان پہ بوٹیاں روٹیاں کھاتے ہو. غوث پاک کا شجرہ پوچھو کیا ہے، غریب نواز کا شجرہ پوچھو کیا ہے، شہاب الدین سہروردی کا شجرہ پوچھو کیا ہے، ابو الحسن شاذلی کا شجرہ پوچھو کیا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا شجرہ پوچھو کیا ہے، نظام الدین اولیاء کا شجرہ پوچھو کیا ہے، پوچھو بندہ نواز گیسو دراز کا شجرہ کیا ہے. کائنات کے کل اولیاء اصفیاء جتنے سادات ہیں، بڑے بڑے ولیوں کے سردار گزرے ہیں، وہ زین العابدین کی اولاد. وہ نالائق، وہ بد کردار، وہ زانی، وہ محرمات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا، وہ لعین ابن لعین، وہ شقی ابن شقی، وہ قتل کیوں نہیں کر سکا امام سجاد؟ کھلا موقع تھا، کھلا موقع تھا. امام سجاد بے یار و مددگار ہیں، جس طرح صحرا میں بے یار و مددگار ان کے بابا تھے، اور یہ آخری محافظ ہیں اور شاہد اول و آخر ہیں اس داستان کربلا کے لیے. رب ذوالجلال کو انہیں 2 وجہ پر زندہ رکھنا تھا. وہ وجہ بھی بیان کروں گا اور سبب بھی بیان کروں گا. 2 وجہ پر زندہ رکھنا تھا. ایک اس کائنات کو آل رسول بخشنے تھے، آل رسول عطا کرنے تھے، اطرت رسول بڑھنی تھی. دوسرا یہ کہ یہ کربلا کی داستان پہ کوئی یار و مددگار نہیں کہ یہ حقیقت اس کی بیان کر سکے. کس نے ظلم کیا، کون مظلوم تھا، اتنا جاننے کے بعد آج مظلوم ظالم کہا جا رہا ہے. اگر سجاد نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ 2 راوی ہیں اس کے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ناطق بلسان علی، ناطق بلسان علی. اور یہاں کہنے دیجئے سجاد ناطق بلسان محمد تھے، سجاد ناطق بلسان محمد تھے. یہ داستان کربلا یہ کس نے سنائی ہے؟ امام سجاد نے. میں جو بات پر آپ کو لا کے یہاں میرا خطاب کو ختم کرنا ہے، کیسے امام سجاد کس طرح سے ان اشقیاء کے دربار سے صحیح سلامت آئے، میں آپ لوگوں کی بہت مختصر سی توجہ تھوڑی سی دیر کے لیے موسیٰ کے اور فرعون کے واقعے کی طرف لینا چاہتا ہوں. فرعون کا دربار ہے، فرعون کے نجومی نے، فرعون کے ساحر نے یہ کہہ دیا ہے. ساحر کہتا ہے جتنے بچے ہیں قتل کرا دو، جو بچہ، تاکہ تمہیں قتل نہ کر سکے کوئی، جو بچے ہیں انہیں ذبح کر دو، جو عورتیں ہیں انہیں چھوڑ دو. کربلا کا واقعہ کچھ دور نہیں اس سے. جو مرد ہیں قتل کر دو، شہید کر دو، تاکہ کوئی آ کے کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ بادشاہ دنیا یہ ہیں اور جام کوثر و تسنیم کے شاہ حقیقی حسین ابن علی ہیں. قتل کرو انہیں، عورتوں کو ان کی چھوڑ دو. اب یہ دیکھنے کو ہے کہ وہی اللہ کی حکمت اور وہی اللہ رب العزت کا مکر جو قرآن میں آئے کہ خیر الماکرین ہے، بہترین تدبیر رچنے والا ہے رب تعالیٰ. جس طرح سب بچے قتل ہوئے، سب کو مار دیا گیا مصر میں، اور دیکھنے میں آیا جو ان قریب موسیٰ ہے جو قتل کرے گا، جو صاحب وحی ہے، جو صاحب تورات ہے، جس کی قوم پر ظلم ہوا، جو امام ہے بنی اسرائیل کا، وہی اس کے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے. یہ کون تھا؟ کس نے بچایا اور کس نے فرعون کو اسی بچے سے ہلاک کروایا؟ یہی وہ تدبیر ہے
جو امام سجاد کے لیے کام آئی ہے۔ یہی وہ فرعون اور یزید کا دربار ہے کہ وہاں آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے۔ روایتوں میں یہ تک آتا ہے کہ امام سجاد پر وہ حملہ کرنا چاہتا تو اسے اجداد نظر آتے، بڑے بڑے اجداد نظر آتے۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خطابت کا وہ معیار تھا، جوش خطابت اس عروج پر تھی کہ جب آپ خطاب فرماتی تو یزید کے غلام اس کے بے وفا ہو جاتے، اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ یہ بہت سارے سبب ہیں کہ حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام صحیح سلامتی کے ساتھ اس جگہ سے نکلے اور مدینۃ المنورہ آئے۔ ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ کے حضور، رب تعالیٰ ہمیں مولا پنجتن پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا اور بالخصوص سید الشہداء امام ہمام شہید ظلم و جفا حسین ابن علی علیہ السلام اور سید سجاد زین العبا زین العابدین علیہ السلام کے وساطت وسیلے صدقے طفیل دین و دنیا کی نعمت عطا فرمائے اور ہم کو سچا اور پکا محب و مودت اہل بیت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ الحمدللہ۔